ناظرین، ایک بڑے عرصے تک ہم بھی اس غلط فہمی کے شکار تھے کہ پاکستان میں سیاست کے اصل گرو اور ذہین ترین یا ہوشیار ترین انسان وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں۔ لیکن اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ 2011 میں جب پی ٹی آئی کے غبارے میں ہوا بھری جا رہی تھی اور جب لاہور کے جلسوں کے لیے اور پنڈی کے جلسوں کے لیے تجوریوں کے منہ کھول دیے گئے تھے اور مختلف اہل ثروت سے کہا جا رہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب پہ پیسوں کی بارش کر دے، تو اس دوران مجھے پتہ چلا کہ زرداری صاحب بھی اپنے دوستوں کے ذریعے ان جلسوں کے لیے پیسے بھی دلوا رہے ہیں اور سرکاری وسائل کے ذریعے بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب کا اس وقت خیال یہ تھا کہ چونکہ وہ بھی دائیں بازوں کی سیاست کرتے ہیں اور مسلم لیگ نون بھی دائیں بازوں کی سیاست کرتی ہے، تو اس لیے وہ نون لیگ ہی کا ووٹ توڑیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ نتیجے کے طور پر مسلم لیگ نون کا نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کا وہاں سے صفایا ہو گیا۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب ہوشیار ہے، بلکہ اصل میں بندہ ہوشیار بھی ہے اور چالاک بھی ہے اور شاید کسی حد تک عیار بھی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے میاں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑانے کی مہم اس وقت شروع کر رکھی تھی۔ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 10 سال کی برد اعتمادی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرتے، لیکن وہ اس بندے کی سازش کے شکار ہوئے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تناؤ بڑھاتے رہے، جس کی وجہ سے وہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے جاں، پھر جانے جاں اور پھر جانے جانا ہو گئے۔ یوں نواز شریف صاحب نہیں بلکہ بندہ بہت چالاک اور ہوشیار ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سیدھا سادہ مشہور کر کے ہزاروں شخصیات، لاکھوں نوجوانوں اور قومی اداروں تک کو بے وقوف بنائے رکھا۔ ورلڈ کپ پوری ٹیم نے جیتی تھی، لیکن انہوں نے وہ جیت صرف اپنے نام کر دی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بندہ سادہ نہیں بلکہ بہت چالاک اور ہوشیار ہے۔ پھر انہوں نے ورلڈ کپ کو بہت ہوشیاری کے ساتھ ہسپتال بنانے کے لیے اور پھر ہسپتال کو سیاست کے لیے استعمال کیا۔ اس لیے خدا کے بندو، یہ بندہ سادہ نہیں بلکہ بہت چالاک، ہوشیار اور عیار ہے۔ نواز شریف اور زرداری صاحب کے برعکس انہوں نے اپنا پرس کبھی نہیں رکھا، نہ انہوں نے اپنا بینک بیلنس بنا کے رکھا۔ دور جوانی سے لے کے اب تک اپنے ارد گرد دولت مند لوگ رکھے جو ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں اور جو ان کے لیے اے ٹی ایم کا کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ جواب میں وہ ان لوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں لیکن اپنے نام کچھ منتقل نہیں کرتے اور نہ کوئی بڑی رقم ساتھ رکھتے ہیں۔ یوں وہ مسٹر کلین اور باقی سب چور ٹھہرے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نواز شریف اور زرداری نہیں بلکہ بندہ بڑا چالاک اور ہوشیار ہے۔ انہیں اندازہ تھا کہ پاکستان میں اصل طاقت ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، چنانچہ پہلے دن سے ان حلقوں سے بنا کے رکھا، اور جب پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے بھرپور طریقے سے اس کی حمایت کی اور اس کو ویلکم کیا، بلکہ ان کی ٹیم میں اپنے بندے بھی شامل کروا دیے۔ تب ہر دوسرے روز وہ ان کے گھر ملاقات کے لیے جاتے، ان سے ملاقاتیں کر کے الیکٹیبلز کا ڈیمانڈ کرتے رہے۔ ریفرینڈم میں بھی انہوں نے ان کے لیے ووٹ مانگے، لیکن جب اقتدار کا حمام مجبوراً ان کی بجائے چودھریوں کے سر بٹانے کا فیصلہ ہوا تو وہ ناراض ہوئے۔ تاہم ہوشیار اتنے ہیں کہ مشتعل پھر بھی نہیں ہوئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لینا پاکستان میں کن خطرات کو دعوت دیتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بندہ بہت چالاک اور ہوشیار ہے۔ بظاہر وہ پرویز مشرف کے مخالف نظر آ رہے تھے اور ان پہ تنقید بھی کرتے تھے، لیکن جو ڈیپ سٹیٹ ہے اس کے ساتھ انہوں نے معاملہ ہمیشہ درست رکھا۔ افغان طالبان کی حمایت وہ اس کے کہنے پہ کرتے رہے، ڈرون حملوں کے خلاف مہم اس ڈیپ سٹیٹ کے کہنے پر چلاتے رہے۔ مشرف کے خلاف بیان بازی دے کر لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن درون خانہ وہ ڈیپ سٹیٹ ہی کے کارندے تھے۔
تب جب میں کسی کے سامنے اس رائے کا اظہار کرتا کہ وہ تو اس ڈیپ سٹیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں یا ان کے ایسٹس ہیں، تو لوگ مجھے احمق سمجھتے تھے اور کوئی اس پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ سادہ نہیں بلکہ بندہ بہت چالاک اور ہوشیار ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت میں وہ عوام کے سامنے اسٹیٹس کو ختم کرنے کا نعرہ لگا رہے تھے، لیکن اس وقت کے اپنے سرپرستوں کے حکم پر انہوں نے جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کو اپنا نمبر 2 بنا دیا، اور یہ سوال تک نہیں اٹھایا کہ یہ تو روایتی سیاستدان ہیں، کیونکہ ظاہر ہے بندہ سادہ نہیں بلکہ بہت چالاک اور ہوشیار ہے۔ ان کے ایک طرف علیم خان ہوتے ہیں، دوسری طرف جہانگیر ترین ہوتے ہیں، تیسری طرف اعظم سواتی اور چوتھی طرف شاہ محمود قریشی بیٹھے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی نوجوانوں کو اپنا گرویدہ بنائے رکھا اور ان کو اس غلط فہمی کا شکار رکھا کہ اقتدار میں آ کر وہ اسٹیٹس کو توڑیں گے اور کرپشن ختم کریں گے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی وہ نوجوان ان کو انقلاب کا نقیب سمجھتے رہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بندہ سادہ نہیں بلکہ کمال کی حد تک چالاک اور ہوشیار ہے۔ وہ دل سے آزادی اظہار اور میڈیا کے دشمن ہیں، لیکن جب تک انہیں ضرورت تھی انہوں نے میڈیا کو اپنے ساتھ رکھا، چند اینکرز کو مٹھی میں بند کر کے ان سے فرینڈلی انٹرویوز کرا کر اپنے آپ کو مسیحا ثابت کرتے رہے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے بھی میڈیا کو اپنے حق میں بھرپور طریقے سے استعمال کیا، اور جب منزل حاصل کر لی تو اسی میڈیا کا گلا گھونٹنے لگے، کیونکہ وہ بندہ سادہ نہیں بلکہ بہت چالاک اور ہوشیار ہے۔ انہوں نے کسی کو معاف نہیں رکھا، ہر سیاستدان کو برا بھلا کہا۔ نواز شریف اور زرداری تو کیا لمبے عرصے تک چودھری برادران کو بھی لتاڑتے رہے، ANP کی قیادت کے خلاف بھی بولتے رہے، محمود خان اچکزئی کی چادر کا بھی مذاق اڑاتے رہے، بابر اعوان کو تو ٹی وی اسکرین پر بے عزت کیا، شیخ رشید کو ٹی وی پر بیٹھ کر چپڑاسی کہا، غرض ہر ایک سے ٹکر لی، لیکن کبھی بھی ڈیپ سٹیٹ اور طالبان کو چیلنج نہیں کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہی دو طاقتیں ہیں جو آپ کے جان مال یا عزت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ڈیپ سٹیٹ کے حکم پر اور اپنی ضرورت کے تحت انہوں نے پھر ان سب کو گلے لگا لیا۔ اس لیے بندہ سادہ نہیں بلکہ بہت چالاک اور ہوشیار ہے۔ مولانا طارق جمیل اور پروفیسر رفیق اختر وغیرہ کے سامنے وہ ایک قسم کے انسان ہیں، اعظم خان، زلفی، زیدی، واؤڈا، سلو اور گل وغیرہ کے سامنے وہ دوسری طرح کے انسان ہیں۔ اسد عمر، شاہ محمود اور اسی طرح کے جو دیگر لوگ ہیں ان کے سامنے وہ ایک اور طرح کے انسان ہیں۔ ایک طبقے کی نظر میں وہ ایک جیسے ہیں، جبکہ دوسرے طبقے کی نظر میں وہ دوسرے قسم کے انسان ہیں، اور کسی ایک طبقے کو پتہ نہیں چلتا ان کے اس دوسرے رخ کا۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ معمولی بندہ نہیں بلکہ کمال کی حد تک چالاک اور ہوشیار اور شاید عیار ہے۔ جاوید ہاشمی جیسا انقلابی ہو یا جہانگیر ترین جیسا رائٹ ہینڈ، ان میں سے کوئی معمولی گستاخی کرے تو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور وہ ان کو پھرے پھینکنے میں دیر نہیں لگاتے۔ ان لوگوں کی معمولی غلطی کو بھی وہ برداشت نہیں کرتے، لیکن اس کے برعکس جنرل راحیل شریف نے انہیں خوب استعمال کیا، پھر انہیں آرام سے گھر جانے کا کہا، لیکن ان کا بلڈ پریشر ان کے سامنے ہائی نہیں ہوا۔ اپنی ایکسٹینشن کے لیے ان سے لاک ڈاؤن کرایا اور پھر آرام سے الیکشن کا انتظار کرنے کا ان کو کہا، تو بھی وہ برہم نہیں ہوئے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کس کے سامنے اپنے بلڈ پریشر کو ہائی رکھنا ہے اور کس کے سامنے مدھم۔ مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ فرید طوفان صاحب جب عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری تھے اور تمام اختیارات ان کے پاس ہوتے تھے، تو اکثر وہ کارکنوں کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے۔ ایک دن اور ان کا عذر یہ ہوتا تھا کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، تو ایک دن
ولی خان صاحب نے ان سے کہا کہ فرید تمہارا یہ بلڈ پریشر کبھی میرے سامنے ہائی نہیں ہوا، کبھی بیگم نسیم کے سامنے ہائی نہیں ہوا، اور جا کے یہ غریب ورکر کے سامنے ہائی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے کہ سیاستدانوں کے سامنے تو بلڈ پریشر جلدی ہائی ہو جاتا ہے، اپنے پارٹی رہنماؤں کے سامنے تو بلڈ پریشر جلدی ہائی ہو جاتا ہے، میڈیا کے سامنے بلڈ پریشر جلدی ہائی ہو جاتا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور طالبان کے سامنے وہ بلڈ پریشر کبھی ہائی نہیں ہوا۔ اب کیا یہ ثبوت کافی نہیں کہ یہ بندہ بڑا چالاک اور ہوشیار ہے؟ رہتے وہ کئی 100 کنال کے گھر میں ہیں، جھوٹ بولنے اور پھیلانے کے لیے انہوں نے سینکڑوں وزیر اور ترجمان رکھے ہوئے ہیں، اپنی پارٹی فنڈنگ کا حساب نہیں دیتے لیکن دوسروں سے حساب مانگتے پھر رہے ہیں۔ تاہم بات ایسی کرتا ہے، پوز ایسی بناتا ہے اور چہرے پر تاثرات ایسے لاتا ہے کہ سامنے بیٹھا بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ یار بندہ ہے تو ایماندار۔ اب یہ بھی کیا اس بات کا ثبوت نہیں کہ بندہ سادہ نہیں بلکہ بہت چالاک اور ہوشیار ہے؟ انہوں نے اپنے حق میں میڈیا کو استعمال کیا اور مطلب نکالتے ہی پھر اسی میڈیا کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے اپنے حق میں ثاقب نثار کی عدلیہ کو استعمال کیا اور اب عدلیہ کو بلیک میل کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے حق میں اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا اور اسے اپوزیشن سے لڑوایا، اور اب خود ان اداروں کو کبھی دھمکیاں دے رہے ہیں یا کبھی بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی اس بات کا ثبوت نہیں کہ بندہ بڑا چالاک اور ہوشیار ہے؟ ایک اور حوالے سے دیکھ لیجئے، انہیں نواز شریف اور زرداری کی شکل پسند ہے اور نہ ان کا کوئی کام، لیکن ان دونوں کی ایک پسند یعنی جسٹس جاوید اقبال جو کہ چیئرمین نیب ہے، وہ ان کو بہت پیارے لگتے ہیں۔ اس پسند کا کچھ مواد قبضے میں لے کر جتنا انہوں نے جاوید اقبال کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اتنا ان کے اصل مالک بھی نہیں کر سکے۔ اب کیا یہ بندہ بڑا چالاک اور ہوشیار نہیں؟ اسی طرح جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب عمران خان صاحب کے نہیں بلکہ میاں نواز شریف کے چوائس تھے، انہوں نے ہی ان کو پہلی مرتبہ آرمی چیف بنایا۔ وہ میاں نواز شریف کے ہر نقشے کون کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن میاں صاحب کے اس ایک چوائس کو ملازمت میں انہوں نے توسیع دے ڈالی۔ توسیع دیتے وقت نوٹیفیکیشن پر نوٹیفیکیشن نکال کر اس معاملے پر انہیں بھی آزمائش میں ڈالا اور عدلیہ کو بھی آزمائش میں ڈالا، کیونکہ بندہ حد سے زیادہ چالاک اور ہوشیار ہے۔ یہ بندہ اتنا سمجھدار اور اتنا ہوشیار ہے کہ انہوں نے باری باری سب کو بے وقوف بنا دیا، لیکن وہ بے وقوف خود کو بے وقوف سمجھنے کی بجائے الٹا بندے کو سادہ سمجھ رہے تھے، اور بعض بے وقوف تو آج بھی ان کو سیدھا سادہ سمجھ رہے ہیں۔ اب ہے نا کمال کے چالاک، ہوشیار اور سمجھدار۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا اختتام اپنے عزیز دوست بھائی اور صاحب کمال شاعر جناب وسیع شاہ صاحب کے ایک غزل کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تا، دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تا، خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تا۔ اور اس شخص کی خاموشیاں فریب تھی فقط، چھپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تا، چھپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تا، جس شخص کو وہ آج تلک پوچھتے رہے، سمجھائے کوئی ان کو خدا را فریب تا، جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا، تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا، دونوں جہاں سے
مجھے ملوایا گیا وہ شخص، وہ میرا پہلا عشق تھا، پہلا فریب تھا۔